اچھا ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، وحی کے علاوہ انسان کبھی کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. ہوئے آج تک کبھی؟ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جہاں بھی میجورٹی بھی کسی ایک اوپینین پہ ہونا تو بھی کہ 2 4 5 10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اپوزیشن ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ صرف وہی ہے جس پر آپ جمع ہو سکتے ہیں، جس پر آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور کوئی شے نہیں ہے. اور یہ وہی ہے جس کا حکم اتنا اتھارٹیٹیو ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی. اس ریسرچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی ایک سال میں روڈ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں نا، ان کو دیکھا جائے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ ریسرچ ہوئی اور ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 100 میں سے نا 70 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ڈرنکنگ کی وجہ سے. لوگ شراب پیتے ہیں، شراب پی کے گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. 100 میں سے کتنے؟ 70. ڈرنک اینڈ ڈرائیو. انہوں نے سوچا کہ ہمیں نا شراب پہ پابندی لگا دینی چاہیے. لہذا اس پر ایک کانفرنس ہوئی اور خیال ہوا کہ شراب کو بین کر دینا چاہیے. نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہیں، تو لہذا شراب کو ہمیں بین کر دینا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا دیکھیں بھائی بات یہ ہے، لوگ شراب پینے کے عادی ہیں، ایڈکٹ ہو گئے ہیں، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، لہٰذا ان کو وقت دیں، ٹائم دیں، آہستہ 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 کرتے 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 شراب چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو جب قانون بنایا گیا نا تو 1 سال کا وقت دیا گیا. اس کو آپ ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں. 1 سال کا وقت دے دیا گیا کہ اب جناب جتنے لوگ بھی شراب پیتے ہیں نا کسی بھی فارم میں، وہ آہستہ آہستہ اب شراب کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں، آہستہ آہستہ گریجولی چھوڑ دیں. اس سال 31 دسمبر کو ہم جو ہے نا وہ شراب کی خرید و فروخت پر کیا کر دیں گے؟ پابندی لگا دیں گے. اور جو بھی شراب کی خرید و فروخت کرتا ہوا پایا گیا اسے اٹھا کے ہم کیا کریں گے؟ جیل میں ڈال دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ قانون بن گیا. پورا 1 سال دیا گیا تھا لوگوں کے اندر اس گریجول چینج کے لیے. 1 سال گزرا. 31 دسمبر کو لوگوں نے آ کر والنٹیرلی گرفتاریاں پیش کر دیں. انہوں نے کہا جناب ہم آ گئے ہیں تھانے، ہمیں اریسٹ کر لو، ہمیں جیلوں میں ڈال دو، کیونکہ ہم شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. ہمیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دو، ہم شراب نہیں چھوڑیں گے. نہ خریدنا چھوڑ سکتے ہیں، نہ بیچنا چھوڑ سکتے ہیں، نہ پینا چھوڑ سکتے ہیں. اتنے زیادہ لوگوں نے گرفتاری دی کہ جیلیں بھر گئیں. تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر یو ایس اے کی گورنمنٹ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بس ہم پھر اتنا کرتے ہیں، شراب پہ پابندی اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ کوئی مان ہی نہیں رہا نا اس پابندی پہ. شراب پہ پابندی اٹھا لیتے ہیں، شراب پی کے ڈرائیونگ کرنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ مسئلہ تو ڈرائیونگ ایکسیڈنٹس کا تھا. آپ نارمل حالات میں شراب پی لیں لیکن ڈرائیو کرتے ہوئے نہ پئیں، کیونکہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں گے تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا. اس پر پابندی لگی. اس کے باوجود آج بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں لوگ شراب پی کے گاڑی چلاتے ہیں. پھر ہر ٹریفک سارجنٹ کے پاس ایک نا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چیک کرتا ہے کہ واقعی اس نے شراب پی ہوئی ہے یا نہیں پی ہوئی. اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے پکڑے جاتے ہیں جو شراب پی کے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو اس کے اوپر پنشمنٹ ملتی ہے. یہ ابھی آپ کی وہ پاکستان سپر لیگ ہوئی ہے، اس کے اندر ایک آسٹریلین غالباً پلیئر تھا ڈیوڈ وارنر. ڈیوڈ وارنر پی ایس ایل کے دوران یہاں سے چھٹیاں لے کے آسٹریلیا گیا اور وہاں پہ پکڑا گیا کہ شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا.
یہ ابھی کی بات ہے، یہ چند دن پہلے کی، آج بھی ہو رہی ہے. یہ ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی اہمیت. اس کے برعکس وحی کے قانون کی حیثیت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بھائی شراب میں فائدے کم نقصان زیادہ، تو لوگوں نے شراب پینا کم کر دی. پھر سورہ نساء اتری، وہی آئی نا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو بھائی جب نماز پڑھنی ہو تو شراب مت پیا کرو. انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ شراب پی کے ڈرائیونگ نہیں کرنی، لیکن لوگ کرتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا قانون وہی میں آیا کہ شراب پی کے نماز نہیں پڑھنی. آپ مجھے ایک ایگزامپل ہسٹری میں نہیں دکھا سکتے کہ کسی صحابی نے اس حکم کے آنے کے بعد شراب پی کے نماز پڑھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے وحی. اور جس دن سورہ مائدہ اتری اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو اب شراب کسی صورت بھی پینے کی اجازت نہیں ہے اور بالکل کلیتاً حرام ہو گئی ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں گلاس تھا نا، کوئی پیالہ تھا، وہ اس پیالے میں شراب پی رہا تھا تو اس نے اگلا گھونٹ نہیں لیا. شراب پیتے پیتے اس کو یہ حکم سنائی دیا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. تو وحی کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ اس نے خود گرایا، گرا کے توڑ دیا، وہ شراب زمین پہ بہا دی. مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے ندیاں بہتی ہیں. یہ ہے وحی، یہ ہے اللہ کا حکم. پورے مدینہ میں شراب کی خرید و فروخت ایک آرڈر سے بند ہو گئی. شراب کا پینا پلانا ایک آرڈر سے بند ہو گیا. انسانی عقل نہیں مانتی کسی بھی اور شے کو، لیکن انسان کے سامنے جب وحی آ جاتی ہے نا تو تب انسانوں کا اس پر اکٹھا ہونا یہ پاسبل ہو جاتا ہے. میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کے معاشرے میں کوئی 3-4-5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 95% نماز نہیں پڑھتے، لیکن آپ ان میں سے شاید ہی کوئی چند ایک، مطلب میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں میں سے شاید ہی کوئی ایک آدھا آپ مجھے دکھا سکیں جو یہ کہتا ہو کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں سمجھ آیا جملہ؟ 95% نہیں پڑھ رہے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ نماز، وہ کہیں گے یار میری کوتاہی ہے، مجھے نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، میری سستی ہے، میں پڑھ نہیں پا رہا، میرا دل نہیں لگ رہا نماز میں، میرے سے اٹھا نہیں جاتا، میری کوتاہی ہے، میرا دھیان نہیں ہوتا نماز میں. یہ ساری باتیں وہ کر دیں گے، میری غلطی ہے، میری غلطی میں. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ اللہ نے نماز کیا ہمارے اوپر ایسے بلا وجہ یہ ایک بوجھ سا ڈال دیا ہے. صبح صبح اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں، پھر دوپہر کو کام چھوڑ کے 4 رکعتیں پھر پڑھنی پڑتی ہیں، شام کو جب کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے پھر 4 رکعتیں پڑھنی پڑتی ہیں، مغرب کے وقت پھر 3 پڑھنی پڑتی ہیں، رات تھک کے سارے دن کا کام کر کے اور 17 رکعتوں کی عشاء پڑھنی پڑ جائے. کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کو. جو یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے نا، وہ یہ ضرور کہہ دے گا کہ یار میری غلطی ہے، میں پڑھ نہیں پا رہا، وہ صبح فجر کے وقت مجھے نا وہ نیند اتنی آئی ہوتی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، مجھے پڑھنی چاہیے لیکن میں پڑھ نہیں پا رہا. یہ مانے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کا حکم غلط ہے. ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہم اٹھ جایا کریں، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، نماز میں دل، یہ ساری باتیں وہ کرے گا. وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ وحی کا یہ حکم غلط ہے. یہ نہیں کہے گا. جس نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی نا، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نماز کا حکم ہی غلط ہے، میں تو اس لیے نہیں پڑھتا کہ پتہ نہیں اللہ نے ایسے ہی بوجھ اٹھا کے میرے سر پہ ڈال دیا، معاذ اللہ، یہ تو کوئی شے ہے، کوئی نماز کو کام میں والا کرنے والا. یہ کبھی نہیں کہے گا. وہ ساری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، اس کے باوجود کہے گا وہ بس میری غلطی ہے، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. تو انسان کبھی بھی اپنی عقل سے، اپنے شعور سے کسی ایک پوائنٹ پر جمع ہو ہی نہیں سکتے until and unless وہی آ جائے.